اچھا یہ سر جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی کچھ آپ کا تبصرہ لے لوں. کل عزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو 10 والیوم بنائے گئے تھے العزیزیہ اور دوسرے ریفرنسز میں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ آپ نے انکوائری ٹھیک کی نہ آپ نے چارج فریم ٹھیک کیا. یہ ساری چیزیں اب کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ یہ جو 5 سال پہلے پوری ایکسرسائز ہوئی تھی اس وقت کی انویسٹیگیٹو ٹیمز کیا کر رہی تھیں اور اس وقت کی کورٹس نے کیوں نہیں اس کے اوپر کامنٹ کیا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، اور کیونکہ ایک انہوں نے ایک بنایا ہے افسانوی بات نون لیگ نے. وہ کیا بنائی ہے کہ جی پیناما سے چلے تھے اقامہ میں آ گئے، اقامے میں آ گئے، پنامے میں چلے تھے اقامے میں آ گئے. او بھائی صاحب اقامہ تو بہت بڑا جرم ہے. میرا خیال ہے پناما میں جو جرم ہے اس سے بھی بڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آپ سوچیں اقامہ ہے کیا؟ آپ نے تنخواہ لی ہو یا نہ لی ہو، یہ سوچیں. اقامہ ہے ایک سرٹیفکیٹ کہ یہ جو شخص ہے کسی اور ملک کا ہے لیکن میرے ملک میں یہ ملازمت کر رہا ہے، میرے ملک میں یہ ملازم ہے. اب امریکہ یہ برطانیہ اجازت دے گا اپنے پرائم منسٹر کے کو وہ تنخواہ لے یا نہ لے؟ وہ ریلائنس گروپ کا، انڈیا کے ریلائنس گروپ کا جنرل مینیجر لگا ہوا ہو؟ یا اجازت دے گا موڈی جا کے آسٹریلیا میں کوئی فارم لینڈ لے کے اور اس کی ہیڈ فارمسٹ ہو اور فارمر ہو اور وہ تنخواہ نہ لیتا ہو کیونکہ میرے بیٹے کی یہ فارم ہے، میں نہیں لیتا پر میں یہاں سے اقامہ ایک طرح سے ریزیڈنس پرمٹ لے رہا ہوں. پھر اس اقامے کے ذریعے جو یہ عربیوں کے اقامے ہیں، یو اے ای کا اقامہ ہے، اگر آپ نے اقامہ یو اے ای کا لے لیا تو اس کا اصل آپ کو تنخواہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی بدولت لکسٹنٹائن میں، کیمن آئلینڈز میں، سوئٹزرلینڈ میں، آئل آف وائٹ میں اور پیناما جیسی ریاستوں میں بینک اکاؤنٹ، خفیہ بینک اکاؤنٹ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے کھلوا سکتے ہیں. اور یہ اصل اقامے کا پرپز ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تنخواہ لی کہ نہیں. اقامہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جس سے آپ کو لکسٹن ٹائم میں آپ $200 ملین رکھنا چاہیں تو رکھا دیں. وہ بڑی خوشی سے رکھتے ہیں، لیتے ہیں. اچھا اعزاز وہ اقامے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. نہیں سر، اس کو تو ایک مذاق انہوں نے بیسیکلی بنایا ہوا تھا کہ یہ تو ایک پرچہ ہے جس کے اوپر ہم نے صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی سزا بھگتی ہے. ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے سر. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام کے اوپر، لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے مذاق کیا ہے. جو پروسیس تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ فالو نہیں کیا. اب اتنے وکلا مل کر سر انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں اور اگر وہ پروسیس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ کیونکہ حامد خان صاحب پورا پروسیس وہ دیکھ رہے ہیں خود. نہیں، حامد خان بڑے زیرک وکیل ہیں اور بڑے اور پارٹی کے معاملے میں بڑے وہ پروٹیکٹیو بھی ہیں اور بڑے وفادار بھی رہے ہیں. بلکہ وفاداری ان کے ساتھ ہونی پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری ہے، میں سمجھتا ہوں. پر وہ مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات فرق نہیں لگتا کہ ایک جماعت نے نون لیگ میں آپ دیکھیں سارے ہی ان اپوزڈ ہوئے ہیں، نہ ووٹر لسٹ کی ضرورت پڑی ہے نہ ووٹنگ کی ضرورت پڑی ہے. میاں صاحب، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ نواز شریف، اسحاق ڈار، یہ سب جو بھی پوزیشن چاہتے رہے اس میں آتے رہے اور بلا مقابلہ کسی نے آگے سے کاغذ ہی نہیں داخل کیے. اگر کاغذ نہیں دائر کیے کسی اور نے تو پروسیس کو آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ اندیشے سے کریں کہ ہمارا خیال میں یہ بھی ہوتا تو یوں ہونا تھا اور یوں ہونا تھا. وہ ہونا کیا تھا؟ اگر کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی مقابلے پہ تو پھر کیا ضرور کسی اور معاملے کی. ٹھیک.